ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 دوست نمی اور ریا رہتی تھی۔ دونوں کا شوق پراسرار کہانیاں اور خوفناک مقامات کی تحقیق کرنا تھا۔ ایک رات گاؤں کے بزرگوں نے انہیں ایک کہانی سنائی کہ چاندنی راتوں میں ایک پراسرار بھوت گاؤں کے کنارے والے جنگل میں بھٹکتا ہے اور جو بھی وہاں رات گزارتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آتا۔ نمی اور ریا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھوت کی حقیقت جاننے کے لیے جنگل میں جائیں گی۔ وہ چاندنی رات کا انتخاب کرتی ہیں اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ ہے اور درختوں کی سایہ شاخیں خوفناک نظر آ رہی ہیں۔ جنگل میں چلتے ہوئے انہیں ایک پرانا مکان نظر آیا جو کسی زمانے میں رہائش پذیر رہا ہوگا، لیکن اب مکمل طور پر خستہ حال تھا۔ نمی نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ ریا نے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ دونوں نے مکان کے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی وہ داخل ہوئی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف پراسرار علامات اور پرانی پینٹنگز تھی جن میں عجیب و غریب چہرے نظر آ رہے تھے۔ نمی اور ریا مکان کے اندر کمروں میں گئی اور ہر کمرے میں عجیب قسم کے آثار ملے۔ ایک کمرے میں انہیں ایک پرانا باکس ملا جس میں ایک پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ شازیہ نے تالا کھولا اور باکس کے اندر ایک کتاب ملی جو خون سے لکھی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کو کھولا، مکان میں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ دیواروں پر ایک پرانا بھوتانی چہرہ نمودار ہوا۔ بھوت نے ان سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ دونوں نے ہمت نہیں ہاری اور بھوت سے کہا، ہم یہاں حقیقت جاننے آئے ہیں۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ بھوت نے کہا، میرے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہوئی ہے۔ میرے قتل کے بعد میرے جسم کو دفنایا نہیں گیا۔ اگر تم میری مدد کر سکتی ہو تو میں سکون پا سکوں گا۔ انہوں نے بھوت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مکان کے باہر گئی اور زمین کھودنا شروع کی۔ انہوں نے ایک پرانا کفن پایا جس میں بھوت کی باقیات دفن تھی۔ انہوں نے کفن کو صحیح طریقے سے دفن کرنے کے بعد بھوت کی روح کو سکون دیا۔ جیسے ہی بھوت کو سکون ملا، مکان میں ایک خوشگوار روشنی پھیل گئی۔ اس کے بعد مکان سے باہر نکل کر انہوں نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سب کو بتایا کہ کیسے انہوں نے بھوت کی روح کو سکون دیا اور پراسرار واقعے کا حل نکالا۔ گاؤں والے ان کی بہادری اور ہمدردی کو سراہتے ہیں اور اس کہانی کو اپنی یادگار میں شامل کر لیتے ہیں۔